بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفیٰ اما بعد بزرگان محترم اور عزیزان گرامی، آپ اور ہم سب اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں یوں تو بہت سی جماعتیں ہیں جنہوں نے ملک و ملت کے کام اور ملک و ملت کی خدمات انجام دی ہے، لیکن تمام جماعتوں میں جمعیت علماء جو ہے اس کا کام سب سے زیادہ نمایاں رہا اور سب میں زیادہ اونچے درجے کی خدمات اس کی رہی ہے۔ ہندوستان میں انگریز مسلط تھا جس کا ارادہ یہ تھا کہ ہندوستان سے اسلام مذہب کو ختم کر دیا جائے اور عیسائی مذہب یہاں پر رائج ہو۔ اس کی پوری کوششیں اس سلسلے میں رہی، لیکن جمعیت علماء نے وہ خدمات انجام دی مسلمانوں کی، اور انگریز کو یہاں سے نکالنے کے لیے انہوں نے وہ تدبیریں اختیار کی کہ جس کی وجہ سے اسے یہاں سے نکلنے پر مجبور ہونا پڑا، اور اس سلسلے میں ان حضرات نے بڑی قربانیاں دیں، اور اسی وجہ سے ہزارہا اس موقع پر جانے گئیں۔ کتنے حضرات نے جیلوں کی پریشانیاں برداشت کی، تو ساری تکلیفیں ان حضرات نے اٹھائیں، لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کو جو ہے ان کے مذہب پر عمل کرنے کے لیے راستہ ہموار کیا، اور انگریز مجبور ہوا یہاں سے جانے پر، اور اس کو یہاں سے جانا پڑا۔ اس کے بعد بھی مسلمانوں کے اوپر طرح طرح کے حالات آئے، پریشانیاں بہت آئیں، مصیبتیں آئیں۔ جمعیت علماء ہر موقع پر مذہب و ملت کی خدمات انجام دیتی رہی، یہاں کے مسلمانوں کی ہمت افزائی کرتی رہی، ہمت بندھاتی رہی، اور انہیں پریشانیوں سے مصیبتوں سے بچانے کی ان کی برابر کوششیں رہیں، تدبیریں رہیں۔ جمعیت علماء اب بھی مسلمانوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کر رہی ہے، اور مسلمانوں پر جو دوسروں کی طرف سے جو مصیبتیں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ان کی طرف سے جو غلط تدبیریں ہو رہی ہیں ان کا پورے طریقے سے مقابلہ کر رہی ہے۔ ابھی حال میں سنبھل میں جو واقعہ پیش آیا، اور اس میں کئی جانیں ضائع ہوئے، کئی ہزار شہید ہوئے، اور مسجد کے اوپر غلط طریقے سے ان لوگوں کا اٹیک ہوا، تو تمام تنظیمیں اگر انہوں نے کچھ کہا بھی تو اپنے مقام سے پر رہتے ہوئے کہا، لیکن وہاں جانے کی کسی کی ہمت نہ ہو پائی۔ جمعیت علماء کے اکابر وہاں پر بر وقت پہنچے۔ مولانا حکیم الدین صاحب جو جنرل سیکریٹری ہیں جمعیت علماء کے، وہ وہاں پر پہنچے۔ شروع میں اور حکام سے ملاقاتیں کی، اس کے بعد حضرت مولانا محمود مدنی جو جمعیت علماء کے صدر ہیں وہ تشریف لائے، اور اس وقت پولیس نے اندر جانے تو نہیں دیا، کہ حضرت جو ہے پاک بڑے تشریف لے گئے۔ وہاں ہسپتال میں جو زخمی تھے ان سے ملاقاتیں کی، سنبھل کے ذمہ دار حضرات کو وہیں حضرت نے بلایا، اور 5 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ان حضرات کے ورثہ کے لیے جو شہید ہوئے۔ اس کے بعد میں پھر حضرت مولانا نے چیک لے کر مولانا حکیم الدین صاحب کو دہلی سے بھیجا، اور انہوں نے امروہہ سے حضرت مفتی عفان صاحب کو ساتھ لیا، جامع مسجد کے نائب مفتی حمزہ صاحب کو ساتھ لیا، اور بہت خاموشی کے ساتھ، اس لیے کہ اعلانیہ جاتے تو پولیس روک دیتی، خاموشی کے ساتھ میں حکمت عملی کے ساتھ سنبھل میں داخل ہوئے، اور جن حضرات کے متعلقین شہید ہوئے تھے ان کے گھروں پر پہنچے، انہیں تسلیاں دی، اور 5 لاکھ روپے کا چیک ان کو دیا، اور ان حضرات کو وہ تسلی دے رہے تھے
اور اسی موقع پر پولیس آ گئی اور پولیس نے آ کر ان کا گھیراؤ کر لیا اور کہا آپ لوگ کیوں یہاں پر آئے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم تو لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، اس مقصد کے لیے آئے ہیں، ہماری الگ سے کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے اور نہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھانے کے لیے ہم آئے، خدمت خلق کے لیے آئے ہیں، مظلوموں کی حمایت کے لیے آئے ہیں، انہیں تسلی دینے کے لیے آئے ہیں۔ بس انہوں نے مقدمہ درج کرنے کا پروگرام بنا لیا۔ اس کے عفان صاحب نے کسی بڑے آفیسر سے بات کی، ان ملا کے بات کی کہ یہاں ان لوگوں کا یہ ارادہ ہے، تو اس نے انہیں آفیسران کو ڈانٹا، سی او وغیرہ کو ڈانٹا کہ تم کیا حرکت کر رہے ہو، تم نے کچھ کیا، ہندوستان میں آگ لگ گئی۔ تو پھر وہ ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہو گئے اور یہ حضرات اپنا کام کر کے پھر وہاں سے واپس آ گئے۔ تو اور وہاں کے حضرات جو ہیں، جس مسلک کے حضرات ہیں جامع کے آس پاس، ان کے جو بڑے بڑے ذمہ دار ہیں، بریلی میں مولانا توقیر صاحب ہیں اور حضرات ہیں، ان حضرات نے وہیں سے تو کچھ بیان دیا لیکن سنبھل ہوا تھا نیلا سے، اور نہ یہ ہمت۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمت اور حوصلہ جمعیت علماء کو دیا ہے کہ بر وقت انہوں نے پہنچے اور انہوں نے جتنی ہو سکی مدد کی، اور مسجد کے بارے میں جو ہدایت کا وہ پروگرام بنا رہے تھے اس پر روک لگائی۔ حضرت مولانا محمود صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ پہنچے، اپنے وکیل انہوں نے کھڑے کیے اور پشتے لیا، اور پھر عدالت نے یہ کہا کسی مسجد مدرسے کا مسجد مندر کا معاملہ عدالت میں نہیں پہنچے گا، اور اس طرح سے انکوائری فوری طور سے روک لگ گئی۔ آگے کو کوشش ہوتی رہے گی کہ آگے کو بھی نہ ہو، لیکن